نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایسی تربیت ہو گئی تھی اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ گیا تھا جس کی مثال اس وقت ناممکن ہے۔ صحابہ کے اندر صرف اپنے لیے جینے کا جذبہ نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دوسرے کو نفع پہنچانے کا بھی سوچا کرتے تھے۔ جیسے آج کل کی دنیا میں ہر انسان اس بات کی کوشش میں ہوتا ہے کہ فلاں کاروبار سے، فلاں بزنس سے، اور میں جو فلاں کام کر رہا ہوں اس سے مجھے فائدہ پہنچے، دوسرے کو فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے۔ انسان کو ہمیشہ اس بات کی تمنا ہوتی ہے اور انسان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے اس کام سے مجھے فائدہ ہونا چاہیے۔ کسی سے انسان زمین خریدتا ہے تو وہ اس میں کاروبار کے اندر وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ سستی سے سستے داموں پر مجھے زمین مل جائے اور سامنے والے کو فائدہ ہو یا نہ ہو، بس مجھے فائدہ ہونا چاہیے۔ کسی سے کوئی سیل فون خریدتا ہے، کوئی موبائل خریدتا ہے، کوئی کمپیوٹر خریدتا ہے، کوئی لیپ ٹاپ خریدتا ہے، اس سودے کے درمیان ہمیشہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ سامنے والا آدمی کم سے کم ریٹ پر مجھے دے اور مجھے فائدہ ہو۔ اسی طریقے سے کوئی انسان مکان خریدتا ہے یا گاڑی خریدتا ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ سامنے والے کی جو اس وقت مجبوری ہے اس مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس کی 4 لاکھ روپے کی گاڑی 2 لاکھ میں کیسے مل جائے، 1 لاکھ میں کیسے مل جائے، ہمیشہ انسان یہ سوچتا ہے۔ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاشرہ ایسا معاشرہ تھا جس میں صحابہ کرام کے اندر یہ درد اور یہ تڑپ ہوتی تھی کہ ہمارے بھائی کو فائدہ پہنچنا چاہیے، ہمارے بھائی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہم آپس میں جو ہے لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں، جو ہم آپس میں بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اس کاروبار میں صرف میرا ہی نفع نہیں بلکہ میرے سامنے والے بھائی جس سے میرا بات چل رہی ہے اس کا بھی نفع ہو۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات احادیث مبارکہ کے اندر آتے ہیں۔ تاریخ کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک سے ایک گھوڑا خریدا، اور گھوڑا خریدا مثال کے طور پر 3000 روپے کا گھوڑا خریدا، اور اس گھوڑے کو خریدنے کے بعد وہ اپنے گھر کے اندر لائے۔ جب گھر کے اندر لائے تو کچھ احباب اور دوست بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے گھوڑے کو دیکھا گھوڑا بڑا خوبصورت ہے، گھوڑے کی نسل بڑی اچھی ہے اور بڑا مضبوط اور طاقتور گھوڑا ہے۔ تو اپنے بھائی سے پوچھا کہ تم گھوڑا کتنے کا لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو جو ہے یہ گھوڑا 3000 روپے کا لایا ہوں۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ کو بڑے سستے میں یہ گھوڑا مل گیا ہے۔ دراصل یہ جو گھوڑا ہے یہ بڑی اونچی اور اعلیٰ نسل کا ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ 4000 درہم ہونی چاہیے، آپ 3000 درہم میں خرید کے لائے، آپ کو بڑا آپ کا جو سودا ہے بڑا نفع کا ہوا۔ تو ان صحابی نے صرف یہ بات سنی، دوسرے روز اٹھے اور 1000 درہم لے کر جس سے گھوڑا خریدا تھا اس کے پاس پہنچے اور اس سے کہا آپ نے غلط ریٹ پر مجھے گھوڑا بیچا ہے۔ دراصل آپ کے گھوڑے کی جو قیمت ہے وہ 3000 نہیں ہے بلکہ 4000 ہے، اور اس کو وہ قیمت دینے لگے۔ اس بھائی نے کہا نہیں بس 3000 پر راضی ہوں، میں نے اپنی مرضی سے 3000 پر بیچا ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، 1000 درہم اس کو دوبارہ جا کر دیا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ کچھ وقت گزر جانے کے بعد گھڑ سواری کا مقابلہ ہوا، گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ ہوا، اور اس مقابلے میں ایسا ہوا کہ رب العالمین نے اس گھوڑے کو ہی فتح نصیب فرمائی، اور وہ گھوڑا اس گھڑ دوڑ کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ سارے لوگ اکٹھا ہو کر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی گھوڑا کہاں سے لایا آپ نے؟ بڑی اعلیٰ نسل کا ہے، بڑا عمدہ گھوڑا ہے، آپ کہاں سے لائے اس کو؟ بھائی میں نے تو فلاں آدمی سے خریدا۔ کتنے کا خریدا ہے آپ نے؟ میں نے تو بھائی 3000 درہم کا خریدا۔ کہ نہیں 3000 میں خرید لیا آپ نے؟ یہ تو بڑا اعلیٰ نسب کا گھوڑا ہے، اس کی نسل بڑی عمدہ ہے، یہ بڑا طاقتور گھوڑا ہے اور بڑا فرتیلا گھوڑا ہے، اس کی اصل قیمت تو 6000 درہم ہونی چاہیے، یعنی 3000 کی چیز 6000 میں 6000 ہونی چاہیے۔ جیسا یہ گھوڑا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ گھوڑا بہت اعلیٰ ہے، بہت عمدہ ہے، اس لیے اس کی قیمت تو 6000 درہم ہونی چاہیے۔ تو وہ یہ بات سنتے ہیں
दूसरे रोज़ उठ के जाते हैं 2000 दिरहम और लेकर जाते हैं अपने उस भाई के पास और उससे कहते हैं कि भाई जो आपसे मैंने घोड़ा ख़रीदा था आपको गलत फहमी हो गई, आपने गलत रेट में बेचा है घोड़ा, उसकी असल कीमत तो 6000 दिरहम है। और 2000 दिरहम निकाल कर उसको देते हैं, वो लेने से इनकार कर देते हैं। इस वाक़ये के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि एक ऐसा मुआशरा तैयार हो गया था जिस मुआशरे के अंदर ये नहीं था कि आज अगर किसी शख्स को कोई बीमार होता है, किसी को घर बनाना है तो उसको जो है घर के बनाने के लिए गाड़ी बेचनी पड़ती है। कोई शख्स बीमार है तो बीमारी के लिए कोई प्लाट बेचना पड़ता है अपने बच्चे के इलाज के लिए, तो लोग उस वक्त फ़ायदा उठाते हैं, उसकी मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाते हुए उसका 6 लाख का प्लाट 4 लाख में ख़रीदते हैं, 20 लाख का प्लाट 15 लाख में ख़रीदते हैं और उसको मजबूर करते हैं कम से कम रेट पर ख़रीदने के लिए। 80 लाख रुपए का प्लाट है, उससे कहेंगे 40 लाख रुपए दे देंगे और उस शख्स की मजबूरी होती है और लोग क्या करते हैं, मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाते हुए उससे कम रेट में वो ख़रीदते हैं। जबकि हमारे अंदर इंसानियत का दर्द होना चाहिए कि जो बेचने वाला शख्स है इसकी मजबूरी है, ये भी हमारा भाई है, इसके भी एहसासात हैं, इसके भी जज्बात हैं, इसकी भी ज़रूरियात हैं, इसकी भी ख्वाहिशात हैं। हम उसकी ख्वाहिशात को तज न दें, उसकी ज़रूरियात पर पानी न फेर दें, उसकी मजबूरी का गलत फ़ायदा न उठाएं, बल्कि हम ये सोचें ये भी हमारा भाई है, उसको सही रेट दें। अगर उसकी मजबूरी है तो मजबूरी का गलत फ़ायदा न उठाएं। ये जो वाक़यात है ताबिंदा नक़ूश हैं, ये हमें इस तरफ रहबरी और रहनुमाई करते हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के अंदर उम्मत का एक दर्द था, अपने दोस्तों, भाइयों और मुतअल्लिकीन का भी दर्द था। वो हमेशा ये सोचते थे कि अगर मैं सुकून और राहत में हूँ तो मेरा भाई भी सुकून और राहत में होना चाहिए। सहाबा के बारे में आता है कि एक मरतबा मदीने के अंदर कहत पड़ा हुआ था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 100 ऊँट, यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का 100 ऊँटों पर लदा हुआ सामान एक बड़े काफ़िले की शक्ल में मदीने के अंदर आता है। मुल्क शाम से ये पूरा काफ़िला आता है और 100 ऊँटों पर माल लदा हुआ था। जब ये मदीने पे पहुंचता है तो मदीने के लोगों को इस सामान की बड़ी ज़रूरत थी, तो मदीने के जो बड़े व्यापारी लोग थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग थे, ख़ास तौर पर यहूदियों में से, वो करीब आते हैं और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि आप ये माल जो है हमें होल सेल में बेच दीजिए, ये माल हमें होल सेल में बेच दीजिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आप मुझे क्या नफ़ा देंगे? तो वो कहते हैं कि जितने का आपने माल लाया है उसका हम डबल दे देंगे। तो एक बिजनेसमैन के लिए, एक कारोबारी आदमी के लिए ये बहुत बड़े प्रॉफिट होता है, ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है कि उसका माल जितने का आया है एक मुश्त के अंदर, यकमुश्त डबल रेट के अंदर बिक जाए। बल्कि आज तो कारोबारी लाइन के अंदर 10 और 20% नफ़ा को भी बहुत बड़ा मुनाफा समझा जाता है, बहुत बड़ा मुनाफा समझा जाता है और फिर यकमुश्त सारा माल बिक जाए, ये तो और भी बड़ी बात है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे कहते हैं कि मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। वो कहते हैं कि चलिए हम आपको इसका जो है डबल दे देते हैं, यानी अगर आपने 100 रुपये की चीज़ लाई है हम 300 रुपये देते हैं। पहले तो ये कहा था कि 100 रुपये की चीज़ लाई है उसका हम 200 रुपये देंगे, अब कहा कि 100 रुपये की चीज़ को हम 300 रुपये देंगे। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। उनमें से एक बड़ा कारोबारी उठता है, वो कहता है हम 4 गुना नफ़ा देने के लिए तैयार हैं, आपने जितने का ये माल लाया है उसका 4 गुना देने के लिए हम तैयार हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। वो लोग कहते हैं कि भाई हम 4 गुना आपको दे रहे हैं। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं। एक बड़े कारोबारी उठते हैं और वो कहते हैं कि हम 5 गुना देने के लिए तैयार हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है, मुझे इससे ज़्यादा मिल रहा है, जिससे मेरी डील है, एक कस्टमर है मेरे जो मुझे इससे ज़्यादा दे रहे हैं। वो कहते हैं अच्छा 6 गुना हम देने के लिए तैयार है, 6 गुना। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं मुझे ये मंजूर नहीं। फिर आखिर में एक बड़ी हिम्मत करके कहते हैं हम 7 गुना देने के लिए तैयार हैं, फिर हम अपनी मर्जी से इस माल को बेचेंगे, इस माल को हमारे हवाले कर दीजिए। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि मुझे 7 भी मंजूर नहीं है, यानी 100 रुपये की चीज़ 700 रुपये में लेने के लिए तैयार थे।
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس سے میری ڈیل ہو چکی ہے، جو میرے کسٹمر ہیں وہ مجھے اس سے زیادہ دے رہے ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس سے میری ڈیل ہوئی ہے وہ مجھے 1 کے 70 دے رہے ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 100 اونٹوں پر لدا ہوا سارا کا سارا مال مدینہ المنورہ کے فقراء اور غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں میں اس سارے کو دے دیتے ہیں، ان کے لیے وقف کر دیتے ہیں. سارا مال غریبوں کو دے دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں. مدینے کے تمام غرباء کو، ضرورت مندوں کو، مسکینوں کو سارا مال دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں میری ڈیل اللہ رب العزت سے ہوئی. اللہ رب العزت مجھے 1 کے 70 دینے والا ہے. دیکھیے اس موقع پر اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو یہ کہتے کہ بھائی مجھے 7 گنا مل رہا ہے تو آدھا میں خود رکھ لوں گا، آدھا اللہ کے راستے کے اندر جو ہے میں صدقہ کر دوں گا، یا 2 گنا میں رکھ لوں گا، 4 گنا 5 گنا میں اللہ کے راستے میں دے دوں گا، یا 5 گنا خود رکھوں گا، 2 گنا جو ہے 2% جو مجھے انہوں نے دیا ہے وہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا. عام طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر تو یہی بات ہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر لوگوں کا سوچا کہ لوگوں کو چیز مہنگی ملے گی، جب مجھ سے اتنے پر ریٹ پر یہ چیز لیں گے تو یہ اس کو اور منافع ڈال کر اور مہنگا بیچیں گے. تو انہوں نے اللہ رب العزت سے سودا کیا اور سارا مال مفت کے اندر غریبوں تک پہنچایا. اس موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات کو نہیں دیکھا کہ میں بڑا مالدار بن جاؤں گا، بڑا اچھا موقع ہے مال کو کمانے کا، مال کو سمیٹنے کا بڑا اچھا موقع ہے، اس موقع پر میں خوب فائدہ اٹھا سکتا ہوں. نہیں، بلکہ موقع کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا، موقع سے غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. کیا دراصل انسانیت کا درد تھا کہ بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو مہنگی چیز ملے گی، غلط ریٹ پر چیز ملے گی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر امت کا درد تھا. تو ان صحابہ کے واقعات سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر ہم زندگی جئیں ہمیشہ اپنے لیے نہ جئیں. ساری کائنات، سارے لوگ تو اپنے لیے جیتے ہیں. کبھی ہم زندگی کا کوئی دن اپنے بھائی کے لیے جئیں، کبھی ہم اپنے بھائی کے چہرے کی مسکراہٹ سے خوش ہوں. ہمیشہ خود ہی خوش ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے. کبھی دوسرے کو خوش کر کے دیکھنا کہ اس کی خوشی سے دل کے اندر کیا فیلنگ ہوتی ہے. اپنے بھائی کو خوش کر کے، کسی غریب کے آنسوں کو پوچھ کر، کسی غریب کو نفع پہنچا کر، کسی کی غریب کے جو ہے گھر بن جائے، کسی غریب کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے، کسی غریب کو سستا مال مل جائے، کسی غریب کو ہمارے ذریعے سے کسی غریب کا کوئی کام بن جائے، تو دیکھیے اس کے ذریعے ہمارے دلوں کو کتنا سکون ہوتا ہے. آج دفتروں کے اندر لوگ کام کرتے ہیں، سفارشوں پہ کام ہوتا ہے. یعنی بڑے صاحب نے کہا فلاں آدمی، اس سے ہمارے ریلیشن ہیں، اس سے ہمارے جو ہے تعلقات ہیں، اس لیے ان کا کام کیا جاتا ہے. غریبوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے، غریب کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. جبکہ ہمارے دلوں کے اندر انسانیت کا درد ہونا چاہیے، ہم انسانیت کے ناطے ہر کام کرنے والے ہونے چاہیے. صحابہ کے اندر یہ انسانیت آ چکی تھی. یہ انسانیت ہم نے اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے کہ ہمیشہ ہم خوش نہ ہوں، ہم ہی اپنا نفع نہ سوچیں، کبھی دوسرے کو نفع پہنچا کر دیکھیں، دوسرے کو خوش کر کے دیکھیں. آج سے ہم اس کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق سے نوازے، آپ کو بھی. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ.